الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدقہ خیرات کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے خیرات کی جو ضد ہے، جو اس کا اپوزٹ ہے، وہ سود ہے، اس کی حرمت کو اور اس کی قباحت کو اور اس کی سنگینی کو بیان فرما رہے ہیں۔ سود کے اندر بے مروتی ہوتی ہے، ضرر اور نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ صدقہ خیرات کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، مروت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کا جذبہ اور احسان کرنے کا جذبہ، ہمدردی سخاوت میں ہوتی ہے۔ تو اس کے بجائے سود ایک ایسی حرکت ہے جس میں انسان کے اخلاق کے خلاف اور بے مروتی کا اور تکلیف پہنچانے کا، ضرر رسانی کا اس میں پہلو رہتا ہے۔ سود میں غریب آدم، صدقہ خیرات میں غریب اور محتاج کی مدد کی جاتی ہے، تو سود میں مفلسی کو، اپنے بھائی کی مفلسی کو اپنی دولت مندی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے سود کی جو انسان کو درندہ بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب ہے۔ یہ جب قبروں سے نکلیں گے تو ایسے بدحواس، یعنی ان کی آنکھ، ان کے کان، ان کی ناک، ان کی زبان، یہ حواس ہے جس سے ان کا دماغ پہچانتا ہے، چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ حواس کام کرنا بند کر دیں تو پھر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، عاصف زدہ، جادو کیا ہوئے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ایسا یہ لوگ اٹھیں گے، بے ہوشی کی حالت میں اٹھیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے سود کو خرید و فروخت سمجھا، اس کو بھی بزنس سمجھا، اس کو بھی تجارت سمجھا۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں یہی کہا جاتا تھا، انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو سود کی طرح ہی ہے۔ سود میں بھی پیسے دے کر کے پیسوں کی زیادتی لی جاتی ہے، بیع میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی 10 روپے کی کوئی چیز خرید کر لایا اور اس کو 15 روپے میں بیچ رہا ہے، تو یہاں پر بھی پیسے کی زیادتی ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی عقلی دلیل دے کر اس کو جائز سمجھتے تھے، جبکہ خرید و فروخت اور سود میں بہت فرق ہے۔ سود میں جو مال کی زیادتی لی جاتی ہے وہ کسی چیز کے مقابلے میں، کسی چیز کے عوض نہیں لی جاتی، بلکہ اس کا عوض وہ مال خود ہوتا ہے، مال کے عوض مال۔ جبکہ بیع میں مال کا عوض مال نہیں ہوتا، بلکہ چیزوں کا عوض، چیزوں کا بدلہ، چیزوں کے مقابلے میں مال کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس میں دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ فرق نہ کر کے اپنی عقلی دلیل دے کر جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ کا حکم جب نہیں آیا تھا تو اللہ نے پہلے جو لوگ سودی کاروبار کیا کرتے تھے ان کی معافی کا اعلان کرتے ہیں کہ جو سودی کاروبار پہلے سے مبتلا تھے تو اب معاف ہے، لیکن یہ احکام نازل ہونے کے بعد پھر سے کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سمجھانے کے لیے حقیقت واضح فرما رہے ہیں کہ ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ سود سے مال کی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال کی زیادتی نہیں بلکہ مال کی کمی ہوتی ہے۔ وہ کس طور پر کہ سود کے ذریعے جو مال کمایا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ حادثوں کے موقع پر، بیماریوں میں یا پریشانیوں میں وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو برکت ہے، اس کے اندر جو نورانیت ہے حلال روزی کے اندر،
وہ سود کی رقمیں حاصل نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے آدمی مالدار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حقیقت میں مالدار نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے صدقہ خیرات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ 1 روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا 7 گنا دنیا میں واپس فرماتے ہیں اور آخرت میں 700 گنا واپس فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا 2 قبیلوں کے درمیان، جو بعد میں ایمان لے کر آئے۔ ایمان لانے سے پہلے ان کے مابین، ان کے درمیان سودی معاملہ تھا۔ ایک قبیلہ بنو ثقیف اور ایک قبیلہ بنو مغیرہ۔ بنو ثقیف یہ بنو مغیرہ سے اپنے سود کا مطالبہ کرتے تھے، یعنی سودی کاروبار جو معاملہ ان میں ہوا تھا یہ ان سے مطالبہ کرتے تھے۔ تو بنو مغیرہ نے سود دینے سے انکار کر دیا اور ان سے یہ کہا کہ اسلام آنے کے بعد ہم سود ادا نہیں کریں گے۔ تو عتاب بن اسید نے، جو اس وقت مکہ معظمہ کے حاکم تھے، اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کے لیے وہ 2 قافلوں کو لے کر، 2 قبیلوں کے بڑے سرداروں کو لے کر حضور کے پاس آیا۔ جب یہ مسئلہ لے کر حضور کے پاس آ رہے تھے تو آیت نازل ہوئی کہ جو شخص سود کے حکم آ جانے کے بعد پھر بھی اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سخت وعید فرما رہے ہیں۔ قرآن میں اتنی سخت وعید کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، حکم کے آ جانے کے بعد پھر حکم عدولی کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ یہ جو قبیلے تھے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے دلوں کو نرم کیا اور یہ اطاعت پر اتر آئے۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو جب ان لوگوں نے سنا کہ سود کی حرمت آ چکی ہے تو قرض خواہوں نے یہ آیت سن کر کہا ہم توبہ کرتے ہیں اور سود کی جو رقم باقی ہے وہ سب ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں اور اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت میں بہت فرق ہے، ہم اللہ سے نہیں لڑ سکتے، اللہ سے جنگ کریں گے تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو سود کی یہ قباحت کی مختصر سی تفسیر تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے نکل کر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھوڑ کر خبتی یعنی بدحواس کر دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو پہلے جو کچھ لے چکا ہے وہ اس کا ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے رہا، اور جو نصیحت سننے کے بعد بھی سود لیتا رہا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ناشکروں اور گنہگاروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور خاص کر نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی تو ان کو ان کے پروردگار کے پاس اجر ملے گا، اور قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو تم کو اصل مال لینے کا حق ہے، نہ تم کسی کا نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے، اور اگر قرضدار تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اس کو مہلت دو، اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ زر قرض یعنی اصل قرض معاف کر دو، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم لوٹ کر اللہ کے حضور میں جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا،
اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو خوب صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سود سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔